اللہ کا قانون ہے, اکارڈنگ ٹو رول اینڈ ریگولیشن آف اللہ. اللہ کا قانون ہے کہ جو بھی قبر میں آئے گا میرے 3 سوال کے جواب دے گا. پہلا سوال پوچھوں گا من ربک, تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال پوچھوں گا ما دینک, تیرا مذہب کیا ہے. اور میرے دوستو حدیث پاک میں لکھا پہلے سوال کا جواب ٹھاٹ کر کے دے گا, من ربک, ربی اللہ. ما دینک, تیرا مذہب کیا, دین الاسلام. لیکن تیسرا سوال, آپ حدیث اٹھاؤ, حدیث میں آتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل. اگر عربی جاننے والی علماء کرام, ھذا عربی زبان میں گرامر میں اس میں اشارہ, جیسے انگریزی میں کہتے دھیس کب کہیں گے جب کوئی سامنے ہوگا, دھیس. یہ تو جب تیسرا سوال ہوگا تو ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اللہ کہیں گے دھیس, نبی کے بارے میں تیرا کیا کہنا. تو سوال ہوتا ہے کہ نبی کہاں وہاں پہ, ارے میں تو میری قبر تو کڑی میں, یہاں نبی کہاں ہے. میرے دوستو ہے نبی, ہے نبی. کیوں ہے؟ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جب تیسرا سوال ہوگا اللہ یہاں سے لے کے مدینے تک سارے پردوں کو اٹھا دے گا. اللہ سارے پردوں کو اٹھا دے گا. ہاں میرے دوستو, ملا علی قاری اور دوسرے علماء لکھتے اللہ سارے پردوں کو اٹھا دے گا. اب میں یہاں قبر میں, آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ. اب بتاؤ جب سوال اب 20 برابر ہو گیا نا, ہادہ برابر ہو گیا نا. اب اللہ کہے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اس محمد کے بارے میں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا کہنا. ارے میرے دوستو جب ہم نبی کو دیکھیں گے ہمت ہوگی کچھ بولنے کی. ارے کوئی بڑے عالم کو دیکھو تو ہمت نہیں ہوتی بات کرنے کی, تو نبی کو دیکھ کر ہمت ہوگی. تو لکھا ہے کہ ہمارے نبی کہیں گے کہو سبحان اللہ. کیا مبارک زبان ہوگی. ہمارے نبی کیا کہیں گے فرشتوں کو, کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو. وہ فرشتے کہیں گے ہم آپ کے بارے میں پوچھ رہے. ہمارے نبی کہیں گے, ہمارے نبی مسکرا کر کہیں گے ارے یہ ان کو میرا سوال پوچھتے ہو. ارے پردہ ڈالو, یہ تو میرا ہے, میں اس کا بن چکا ہوں, یہ تو میرا امتی ہے, پردے رکھ دو, میرا امتی ہے. میرے دوستو تیسرا جواب کون دیں گے, نبی کیا دیں گے, میرا, یہ تو میرا ہے. بس جیسے ہمارے نبی کہیں گے نا میرا ہے, تو یہ بھی بہت اچھلے گا. قبر ہی قبر میں کہے گا ھذا رسول اللہ, ھذا رسول اللہ, کہے گا ہاں یہ اللہ کے رسول ہے, یہ محمد ہے, یہ پیغمبر ہے, یہ پیغمبر ہے, یہ رسول ہے. وہ جب کہے گا تو فوراً اللہ کی آواز آئے گی. کیا آواز آئے گی, افرشوہ من الجنہ البسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الى الجنہ. آواز آئے گی جنت کا بچھونا بچھا دو, جنت کا کپڑا پہنا دو, اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دو. اور پھر کیا آواز آئے گی, اللہ کہے گا نم. اللہ مردے کو, ہم لوگ ہوں گے نا, اللہ کہے گا نم کا نومت العروس, سو جا جیسے پہلی رات کو دلہا سوتا ہے اور دلہے کو صرف دلہن اٹھاتی ہے. سو جا, اب جنت کی حور تجھ کو اٹھائے گی. کیا میرے دوستو وہ جنت ہوگی. میں کہتا ہوں ہاں اللہ یقیناً حضرت مفتی امتیاز صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے پیارے نوجوان صالح امت کے, اس لیے میں تو کہتا ہوں وہ ایک گھر کی رات ہوگی اور ایک ان کی قبر کی سہاگ رات ہوگی. وہ گھر کی رات تھی, وہ قبر کی سہاگ رات. اسی کو ہمارے نبی نے کہا موت ایک برج ہے جو ایک محبوب سے ہٹاتا ہے دوسرے محبوب تک پہنچا دیتا ہے. اور میرے دوستو لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھوں, جب تیسرا سوال ہوگا اور پردہ اٹھے گا اور ہمارے نبی دیکھیں گے ہاں یہ میرا امتی, اس کے چہرے پہ تو داڑھی تو نہیں ہے, اس لیے کہ اڑا دو, جہنم کی کھڑکی کھولو. اور اللہ قبر کو کہے گا اے قبر اس کو دبا, اس کی ہڈیاں توڑ دے, اس کی ہڈیاں توڑ دے, پسلی سے پسلی پلا دے, اس کی آنکھیں پھوڑ دے, اس کا جبڑا پھاڑ دے. اور اللہ کہے گا سب سے پہلے اس کا کفن پھاڑ کے فرشتوں کے سامنے ننگا کھڑا کر دو. او میرے پیارو, فیصلہ آپ کے حق میں ہے میرے پیارو. اس لیے میں کہتا ہوں میرے دوستوں ادھر ادھر کے چھوٹے موٹے جھگڑے میں پھنسنے سے اچھا